امریکی کمیشن کی رپورٹ بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کے بارے میں حال ہی میں جاری ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کو تشویش والے ممالک کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل۔ پاکستان ایک بار پھر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ یو ایس نے پاکستان کو دھارمک آزادی پر بلیک لسٹ کر دیا۔ آپ کو پتا ہے دوستو، پاکستان میں بالکل بھی دھارمک آزادی نہیں ہے۔ آئے دن پاکستان میں دھارمک اتپیڑن کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ اس بلیک لسٹ میں چین بھی شامل ہے۔ اب یہ دونوں دیش یو ایس کی وشیش نگرانی کی سوچی میں شامل ہو گئے ہیں۔ دھارمک اتپیڑن روکنے میں پاکستان اسفل رہا ہے۔ اس خبر سے پاکستان میڈیا بوکھلا اٹھا ہے۔ پاکستان کی تلملاہٹ صاف نظر آ رہی ہے اور اس نے انڈیا پر الزام لگانے شروع کر دیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں متین حیدر اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کے بارے میں حال ہی میں جاری ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کو تشویش والے ممالک کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس میں چائنا، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، نائجیریا، شمالی کوریا اور میانمار یعنی برما کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ امریکی کمیشن نے اس رپورٹ میں ہندوستان کو نظر انداز کر دیا، جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت وہ مذہبی آزادیوں کو وائلیٹ کرنے میں، ان کی خلاف ورزی کرنے میں دنیا میں نمبر 1 ہے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ لیکن امریکی کمیشن کی اس رپورٹ میں ہندوستان کو نظر انداز کر دیا گیا کہ آخر اس کمیشن کی رپورٹ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا کیا اثر پڑے گا۔ کیا اس قسم کے کنٹری آف کنسرن یعنی تشویش والے ممالک کی لسٹ میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے، یہ لسٹ کیوں بنائی جاتی ہے، اس کے کیا ممکنہ اثرات ہوتے ہیں، اور پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی آزادی کی ایکچول صورتحال کیا ہے، حقیقی صورتحال کیا ہے۔ یہ مذہبی آزادیوں کے بارے میں امریکی کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اس رپورٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ سلوک بہتر نہیں ہو رہا تو ان کی ایک رپورٹ پبلش کی جائے، اور اس کے اوپر امریکہ کی فارن پالیسی کا بہت دار و مدار ہوتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف سیکورٹی از دی ڈپلومیٹک ونگ آف امریکن گورنمنٹ ایز وی انڈرسٹینڈ۔ تو اس کنٹری پر جو باقی ان کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں جس میں اسسٹنس ہے اور there are technical assistance, there are all kind of relationships جو ہیں اس پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس بات پر کئی مرتبہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے اور کانگریس نے بھی اس بات پر نہ صرف پاکستان پر بلکہ بہت ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان میں مذہبی آزادیاں تشویش امریکہ کرتا ہے، کمیشن اور رینکنگ اور لسٹنگ امریکہ کرتا ہے، تو گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں کہ پاکستان واقعی اتنے تشویش والے ممالک کے لسٹ میں، جس میں دیگر ممالک بھی ہم نے مینشن کیا، اگر ان ممالک میں دیکھیں تو وہ بیسیکلی وہاں پہ وہ کنٹری آف کنسرن زیادہ کہلاتے ہیں، نہ کہ پاکستان کو اس تشویش ترین والی لسٹ میں۔ پاکستان میں مذہبی آزادیوں کی ایکچول صورتحال کیا ہے؟ معاشرے کے اندر تعصب، فرقواریت اور ایسے مسائل بھی عدم برداشت، عدم برداشت ہے، جن کی وجہ سے پھر بعض مقامات پر بعض ایسے واقعات جنم لیتے ہیں جو اس پاکستان کے ایک اچھے اور روشن چہرے کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ریاستی طور پر اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس وقت جو پالیسی پاکستان کے اندر ہے وہ مذہبی رواداری کے فروغ کی پالیسی ہے، جو اس وقت اسٹیٹ کی پالیسی۔ بالکل، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 40 سالوں کے دوران اگر آپ افغانستان کی جنگ سے لے کر سعودی انفلوئنس تک اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں فوجی حکمرانوں نے ایسی کوششیں کیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مذہبی وائلنس جنم لے اور بعض لوگوں کو، بعض فرقوں کو، بعض گروپوں کو کسی نہ کسی حوالے سے نشانہ بنایا جائے، اور یہ سارا ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن
اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان اٹھانا پڑا وہ بھی بے تحاشا زیادہ ہے. آج اس کا خمیازہ ہم من حیث قوم اور من حیث ریاست بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں. لیکن اس وقت جو پالیسی نظر آتی ہے وہ کم از کم وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے تھی. تو اس اعتبار سے اگر آپ امریکی پالیسی اور اس موجود رپورٹ کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے ممالک کو امریکنز یا ان کا ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ شعبہ اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس نقطے کو آگے بڑھائیں تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھی امریکہ کا اہم اتحادی رہا ہے. اگر ہم وار آن ٹیرر میں دیکھیں تو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا. امریکہ نے جو کچھ پاکستان سے کہا، فیٹف کے اوپر کہا یہ امپروو کر دیجئے، فلانا پکڑ دیجئے، حافظ سعید پہ پابندی لگا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، تمام تر چیزیں کی گئیں. تو اتنا کلوز کوآپریشن پاکستان کی جانب سے کرنے کے باوجود جو وہاں سے کہا جاتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے سب کچھ کرتے ہیں. تو آخر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوا؟ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کنٹری ان کے مفادات کی پروٹیکشن نہیں کرتا، ہم تو امریکی مفادات کا مکمل تحفظ کرتے ہیں، پھر بھی پاکستان تشویش والے ممالک کی لسٹ میں کیوں؟ بھارت کے لیے کیرٹ ہے اور پاکستان کے لیے اسٹیک ہے. آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں، اور پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ میری انڈرسٹینڈنگ میں پرائمریلی پاکستان کی چائنا سے بہت زیادہ قربت کی وجہ سے، جو امریکہ نہیں چاہتا. اس کی آپ اگر کمپوزیشن دیکھیں اس کی 2019 کی، جس وقت چیئرمین تھے اس کے تنظیم دورجی. تنظیم دورجی وہ شخص ہے جس نے 30 سال ایک تبتن ریفیوجی کے طور پر بھارت میں گزارے ہیں. بہت طویل عرصہ. اس کا بہت زیادہ، اگر آپ 2019 میں اس نے جو اوپینین دیا تھا اس کمیشن کے رپورٹ کے حوالے سے، جب اس کا جو آپ نوٹ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں نے 30 سال گزارے ہیں تو مجھے تو مکمل مذہبی آزادی تھی. وہ ماضی کو کوٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ 1000 سال کی اس ملک کی جو ہے وہ ایک انٹر ریلیجیس ہارمنی کی اور ملٹی کلچرل ہونے کی مثالیں ملتی ہیں. آپ نے نتیجہ دیکھا کہ جب لسٹنگ ہوئی تو اس میں پاکستان شامل ہے، بھارت شامل نہیں ہے. جی شاہد صاحب، عیسیٰ نقوی نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ کانگریس مین نے لیٹر بھی لکھا مائک پومپیو کو، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کو استثناء دے دیا گیا، لسٹ سے خارج کر دیا گیا، پاکستان تشویش والے ممالک کی لسٹ میں آ گیا. چونکہ اگر ہم دیکھیں گزشتہ 2-3 برس میں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک بہتر سمت کی جانب گئے ہیں. انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیوں؟ دیکھیے، ایک تو اس بات میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. آپ کے جو اسٹیمڈ پینل ہے، جو ان کی آبزرویشنس ہیں، اس میں ڈس ایگریمنٹ کا وہ آنسر بہت کم ہے. دوسری، جہاں تک آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ امریکہ کی اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہے، اور انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، سم ہاؤ، اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے بالکل. جی رائٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیے کہ انڈیا کے اگینسٹ اور کشمیر کی فیور میں ملٹیپل ہیئرنگز کی پاسبلٹیز ہے، اور ملٹیپل ہیئرنگز ہو بھی چکی ہیں، جس میں ہماری جو انکمنگ وائس پریزیڈنٹ ہے کاملا ہارس، جو کہ ایک انڈین اوریجن کی لیڈی ہیں، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا.